جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، جو آپ کی شخصیت ہے، آپ کے کمالات ہیں، ان میں ایک بڑا تھوڑا ذکر بھی ہوا عشق رسول کا اور اتباع رسول کا، کہ حضرت عثمان غنی کی شخصیت میں یہ جو پہلو ہے کس طرح اجاگر ہو کے اور ہمارے لیے ایک نمونہ کمال بن کے آتا ہے، اس پہ ارشاد فرمائیں کچھ۔ جی قبلۃ نولی صاحب، دیکھیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، تو یہ ہستیاں اللہ ہی کا محبوب بننا چاہتی ہیں اور اللہ ہی کا محب بننا چاہتی ہیں، تو قرآن پاک نے سیدھا رستہ عطا فرما دیا کہ میری اتباع کرو، یعنی رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ میری اتباع کرو۔ آج میرے اور آپ کے لیے بھی یہ ہے، سبحان اللہ، لیکن یہ تو وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ رسول اکرم سامنے تشریف فرما ہے ڈائریکٹ، اور جنہوں نے رسول اکرم کی خلوت کو، جلوت کو، صبح و شام کو دیکھا ہے، ہر چیز کو دیکھا، سفر حضر کو دیکھا ہے، مشکلات کو دیکھا، آسانیوں کو دیکھا، فقر کو دیکھا، امارت کو دیکھا، تو پھر حضرت سیدنا عثمان کے جہاں باقی اتنے امتیازات ہیں، وہاں عشق رسالت مآب ہو یا اتباع مصطفیٰ ہو، وہ بھی بہت واضح ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کی اپنی خلافت مبارکہ کا زمانہ ہے اور آپ وضو فرما رہے تھے، اور وضو کرنے کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ کسی خادم نے عرض کیا کہ حضور نہ گفتگو، نہ مکالمہ، نہ کوئی بحث، آپ اچانک کیوں مسکرائے ہیں؟ تو ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے یاد آ گیا کہ آقا بھی یہیں تشریف فرما تھے اور آپ وضو کر کے مسکرائے تو میں بھی مسکرا دیا ہوں۔ سبحان اللہ، اب ایک تو وہ اتباع ہے کہ جو ہم رفع یدین میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو وہ اتباع ہے کہ جو نماز کی ادائیگی میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ اتباع کے رونا بھی اور مسکرانا بھی اور آنسو گرانا بھی، یعنی رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی ذات کے ساتھ فنائیت کا اس سے بڑا اعلیٰ مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہر ادا کی اتباع، ہر ادا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے ایک چیز پتہ چلی کہ اس میں عقل کو پیچھے چھوڑ دینا ہے، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، سبحان اللہ، بلکہ وہ کیا ہے کہ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سود صدیق و علی از حق طلب۔ تو یہ ہمیں طلب کرنا چاہیے نا اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ تو یہ تو وہ خوش نصیب ہستیاں ہیں جنہیں ظاہری رسول اکرم کے زمانے کے 63 برس نصیب ہوئے ہیں اور صبح و شام دیکھا ہے رسول اکرم کو۔ حالانکہ حضرت عثمان کو پتہ نہیں میرے رب نے کتنا عطا فرمایا تھا، ہم تو کروڑوں اربوں خربوں پہ رک جائیں گے نا، باقی تو دینے والا جانے۔ اس کے باوجود آپ نے سادگی، فقر اور تواضع کے ساتھ زندگی گزاری ہے، بلکہ آپ کی خلافت کے زمانے میں کسی شخص نے آپ سے سوال کیا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بخشا ہے، حکومت بھی ہے، اقتدار بھی ہے، اختیار بھی ہے، اور مال کی کمی تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن آپ اتنی سادہ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ تو ارشاد فرمانے لگے میں کوشش کرتا ہوں، اپنے نفس کو آزماتا ہوں، کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں حلال سے بھی رک سکتا ہوں یا نہیں رک سکتا؟ ہم تو حرام سے نہیں رک سکتے، تو آپ کہتے ہیں میں اللہ کو راضی یہ مجاہدہ نفس ہے نا، انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے تنولی صاحب قبلہ آپ دانشور ہیں، مفکر ہیں، اور میں حضرت کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ عمومی طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ امیر بھی ہو اور شریف بھی ہو، نہیں ہوتا، عمومی طور پہ یہ نہیں ہوتا، یہاں ساری متضاد صفات بھی ہمیں جمع نظر آ رہی ہیں۔ اللہ نے امارت بھی انتہا کی عطا فرمائی، شرافت بھی انتہا کی عطا فرمائی، یہ بھی تو حضور کا معجزہ ہے نا، اور رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی ذات کے ساتھ دیکھیں یہ فقر کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن ایک دن آپ نے دستی جو ہے نا، دستی اس کا گوشت تناول فرمایا، اور اس انداز سے تناول فرمایا کہ ساتھیوں کو پوچھنا پڑا کہ حضرت آج اتنی دلچسپی، اتنے ذوق کا مظاہرہ کیوں؟ کہنے لگے مجھے یاد آ گیا ایک دن آقا نے بھی اسی طرح تناول فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا کھانا ہو، پینا ہو، سونا ہو، مسکرانا ہو، رونا ہو، چلنا ہو، یعنی آپ قبر پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اور اتنے آنسو بہاتے تھے کہ حدیث یہ کہتی ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک، ریش مبارک بھیگ جایا کرتے ہیں۔ کتنے آنسو گرتے ہوں گے تنولی صاحب، اور داڑھی تک پہنچتے ہوں گے اور داڑھی بھیگ جاتی ہوگی، تو خشیت بھی رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کی ذات سے میرے رب نے آپ کو عطا فرمائی۔ پھر آپ وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو، یعنی وہ 2 نفل آپ نے کبھی ضائع نہیں کیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے ضائع نہیں کیے کہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا بھی ادا کیا کرتے تھے، یعنی صرف فرائض میں فنائیت نہیں ہے، نوافل میں بھی فنائیت کا درجہ میرے رب نے آپ کو عطا فرمایا۔ پھر فقر ہے، پھر تواضع ہے، اور آپ نے غلاموں کے ساتھ، جو آج آپ نے انٹرو میں کہا نا رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، تو آپ کے تو ماتحت اتنے تھے، ان گن تھے، آپ نے حسن سلوک کر کے دکھایا۔ رات کو اٹھتے تہجد کے لیے خود پانی تیار کرتے، خادم کہتا حضرت جگا لیتے، آپ فرماتے ہیں جس طرح میں پسند نہیں کرتا نا مجھے نیند میں کوئی بیدار کرے، اس لیے میں یہ بھی نہیں پسند کرتا کہ تمہیں کروں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارے کمالات اور پھر
عشق رسالت مآب جس طرح حضرت نے بیان فرمایا کہ کعبے کا طواف تک چھوڑ کے زمانے کو یہ پیغام دیا کہ مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں بخاری صاحب، سبحان اللہ.